ایک آخری بات، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جو لوگ لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے، وہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ انہیں دردناک ذلت والا عذاب دے گا۔ لہو الحدیث سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہی ہے، 3 مرتبہ یہ بات کہی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اس زمانے میں بانسری کا چال چلن تھا، تنبور کا، ڈھول تاشوں کا چال چلن بڑا تھا اس زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی جب آپ آئے تو نام لے کر آپ نے کہا کہ بانسری بجانا حرام، تنبورہ بجانا حرام، ڈھول تاشے بجانا حرام، اس کا دیکھنا حرام، اسے اچھا سننا، اچھا سمجھنا حرام۔ اس کی نفرت تمہارے دلوں میں اتنی ہو جتنی نفرت کفر کی ہے، اتنی نفرت گانے بجانے کی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کا ایک بڑا حصہ زمین میں دھسے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، اور رات میں سوئے گی انسانی شکل میں، جب اٹھے گے تو بندر بن کر، خنزیر بن کر۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گانا سننے والے ہیں۔ رات بھر نتیجتاً وہ گانا سنیں گے، گانا گائیں گے، گانے کی محفل سجے گی، شراب پیے گے، پلائے گے انسانی شکل میں، جب اٹھے گے تو بندر اور خنزیر بن کر۔ آج یہ چال چلن بالکل ہے، آٹو میں جاؤ گانا بج رہا ہے، ہوٹل میں بیٹھو گانا بج رہا ہے، واٹس ایپ پر گانا بج رہا ہے، فیس بک پر گانا بج رہا ہے، یوٹیوب پر گانا بج رہا ہے، جہاں جاؤ گانا بج رہا ہے۔ گانے والے کو اگر روکو تو وہ برا سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے اگینسٹ آپ ہیں، آپ اللہ کے نبی کے فالوورز ہیں، اللہ کے نبی توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ موبائل گانا بجانے کا اگر آلہ ہے تو مثال کے طور پر ایگزامپل، اللہ کے نبی موبائل توڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم موبائل کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کمپیوٹر توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم کمپیوٹر کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ہارمونیم کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم ہارمونیم بجانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی پیانو توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم پیانو بجانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی بانسری توڑنے کے لیے آئے ہیں اور ہم بانسری کو بجانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانا بجانا یہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم اسے پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم ہیں مسلمان۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور لہو الحدیث سے مراد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ آلہ جو ٹائم پاس کرے، جو وقت کو ضائع کرے، لہو الحدیث، لہو بیکار ہے، فالتو ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اس میں پب جی گیم بھی آ جاتا ہے، فری فائر بھی آ جاتا ہے، ایپلیکیشنز بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں وہ کالنگ جو فضول ہوتی ہے، گرل فرینڈ سے بات کر رہے گھنٹوں، بیوی سے گھنٹوں بات کر رہا ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، دوستوں سے فضول باتیں ہو رہی ہیں، فضول چیٹنگ ہو رہی ہے، فضول میسیجنگ ہو رہی ہے، فضول گیمنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ لہو الحدیث میں داخل ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، نذر بن حارث بڑا اس زمانے کا اسلام کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن تھا۔ یہ ایران میں تجارت کے لیے جایا آیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو لوگ چپکے سے سنتے ہیں اور اسلام لا لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں وہ تاثیر تھی، ظاہر سی بات ہے۔ اسے بڑا خراب لگا، تو اس نے جب یہ ایران گیا تو ایران میں اسفندیار اور رستم کی بڑی بڑی اس زمانے کے ڈراموں کی کتابیں ملا کرتی تھی، قصوں کی، کہانیوں کی کتابیں ملا کرتی تھی۔ اس نے وہ کتابیں لے کر آیا کہ لوگ ان کتابوں کو پڑھنے میں لگ جائے، قرآن کو چھوڑ دے، اور اس نے ایرانی کنیز خرید کر بھی اس زمانے میں لائی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اپنے پورے تجارت کے پروفٹ کو داؤ پر لگا کر ایک کنیز کو خریدا۔ وہ کنیز کا کام تھا کہ وہ ناچے، وہ گائے اور لوگوں سے پیار و محبت کرے، اور وہ قصے کہانیاں یہ پڑھ کر سنائے اور وہ ناچے۔ لوگ اس طرح اپنے وقت کو
کو ضائع کرے اور قرآن کوئی نہ سنے، کیونکہ قرآن سنے گے تو اسلام لائے گے. یہ رواج جب چلا ہے اس وقت یہ آیت جب اتری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا 3/3 حصہ لہو الحدیث میں جائے گا، لہو الحدیث میں جائے گا. آج ہے وہ دور دور نہیں ہے، وہ ہے، ہم جی رہے ہیں رننگ سچویشن میں، ہم سانسیں لے رہے ہیں اس دور میں. تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم کون سے ہیں؟ ہم نضر بن حارث کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں؟ آج قیامت کے علامتوں میں سے یہ علامت بڑی ابھر کر آئی ہے. کہا کہ ناچنے اور گانے والیوں کو عزت سے دیکھا جائے گا، لوگ انہیں اس طرح عزت سے پیش آئے گے جس طرح آج دینداروں کو عزت سے سمجھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس زمانے میں کہا تھا اور ہے آج. ناچنے اور گانے والوں اور والیوں کو عزت دی جا رہی ہے اور عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. انہیں سکسیسفل لائف انہوں نے گزاری ایسا سمجھا جا رہا ہے. آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کے پیچھے ہے، وہ ان کے آئیڈیل اور نمونے اور ہیرو اور ہیروئن بنے ہوئے ہیں. اسی لیے تو آج ایک مسلمان لڑکی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، قرآن کو چھوڑ کر رامائن کو اپنایا، قرآن کو چھوڑ کر مہابھارت کو اپنایا، قرآن کو چھوڑ کر وید کو اپنایا، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جیزس کی کتابوں کو اپنایا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی غیر کے ماننے والی بنی ہے. ایک مسلمان لڑکے کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکے کو اس نے اپنا جیون ساتھی اور ہمسفر بنایا ہے. یہ ہماری تعلیم اور تربیت کی کمی کی وجہ ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، صرف میں اور آپ ذمہ دار ہیں. ہماری بیٹی کو ہم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ ہمارے بیٹے کو ہم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں قرآن سمجھایا؟ کیوں نہیں حدیث سمجھائی؟ کیوں نہیں گانے اور فلمیں کی بربادی اور برائی ان کے ذہن اور دماغ میں ہم نے کیوں نہیں بٹھائی ہے؟ اتنی ضروری چیز تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ ضروری چیز تمام صحابہ کو سمجھائی اور ہم نے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو گانے کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے. ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں، انسٹاگرام پر لگے ہوئے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. مسلمان بچی کا چہرہ ہزاروں کروڑوں غیر مسلم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پردہ بابرکت سمجھا جاتا تھا. کس کس عنوان پر امت کو بولا جائے؟ سود کے عنوان پر، حرام کے عنوان پر، کس کس عنوان پر امت کو بیدار کیا جائے، ان میں اویئرنیس پھیلائی جائے. یہ عنوان بڑے ہیں، وقت بڑا چھوٹا ہے اور ویکلی بیان ہوتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اور یہ 40-50 منٹ میں کس کس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. دین سے نزدیکی ضروری ہے، قرآن سے نزدیکی ضروری ہے، حدیث سے نزدیکی ضروری ہے، علماء سے نزدیکی ضروری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کیوں آئے تھے، نبی کے خاندان اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ یہودی جانتے ہیں ہمارے بارے میں، ہم سے زیادہ عیسائی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ غیر مسلم جانتے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ پیدا مسلمان ہوا ہے اور اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. نہ قرآن پڑھنا آتی ہے، نہ حدیث پڑھنا آتی ہے، نہ حدیث قدسی پتا ہے، نہ ضعیف حدیث کے بارے میں پتا ہے، نہ صحیح حدیث کے بارے میں پتا ہے، نہ امام مہدی کے بارے میں پتا ہے، نہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں پتا ہے، نہ دجال کے بارے میں پتا ہے، نہ یاجوج ماجوج کے بارے میں پتا ہے. جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا بڑی تعداد یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. وہ ایک انسانوں کا سمندر امٹ کر آئے گا اور یہ سارے انسان ان کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے مر جائیں گے. اتنا خطرناک فتنے آنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح وہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جس عیسیٰ مسیح نے دجال کو ختم کر دیا ہوگا وہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایسے فتنوں کے دور میں امت جا رہی ہے اور ہم لہو الحدیث میں پڑے ہوئے ہیں. انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، نہ جانے ٹرینڈنگ پر کہاں کہاں ہم لگے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا. لوڈو لوگ کھیلتے ہیں نماز کے وقت میں، 4 لوگ جمع ہو گئے اور گیم کھیل رہے ہیں. کب ہوش آئے گا؟ کب ہوش کے ناخن لے گے کہ یہاں علماء کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہے، یہاں پر برباد کرنے کی سازشیں شروع ہو چکی ہے. رام راجیہ بنانے
جانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور یہ مسلمان لوڈو کھیلنے میں لگا ہوا ہے, یہ مسلمان سانپ سیڑھی کھیلنے میں لگا ہوا ہے, یہ مسلمان گانے اور فلموں میں لگا ہوا ہے. کل تمہاری مسجدوں کو شہید کیا جائے گا, کل تمہارے مدرسوں کو شہید کیا جائے گا, کل علماء کو پھانسی تمہاری آنکھوں کے سامنے دی جائے گی, کل تمہاری بیوی اور بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا, انہیں برہنہ کر کے ان کی عزت سے کھیلواڑ کیا جائے گا. کب یہ غیرت جاگے گی, کب یہ جذبہ جاگے گا؟ کیا آپس میں کب تک لڑتے رہے گے, کب تک ایک دوسرے کے گریبان چاک کرتے رہے گے؟ کیا خون کھولتا نہیں ہے جب کسی نبی جب کوئی ایک عام انسان نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, جب کوئی کعبۃ اللہ کو بری نظروں سے دیکھتا ہے, جب کوئی شاعر اسلام کی طرف منہ کھولتا ہے تو اسے غصہ کیوں نہیں آتا؟ اس کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ تعجب ہے کہ اس امت کا سلسلہ عمر بن خطاب سے پہنچتا ہے اور یہ امت بزدلی میں آگے ہے. یہ امت کا سلسلہ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی سے ملتا ہے اور یہ بزدل بن چکا ہے. جہاد کا نام لینے سے ڈرتا ہے, جہاد لکھنے سے ڈرتا ہے, جہاد بولنے سے ڈرتا ہے, جہاد کے بارے میں کہنے سے ڈرتا ہے. شرم آنی چاہیے. جس امت کا فرض عین منصبی بنتا تھا کہ ایک امت مسلسل اسلام کی حفاظت کرے گی, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جماعت کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا, یہ میری جماعت ہے, یہ میری جماعت ہے, یہ میری جماعت ہے. مجاہدین کی جماعت کو کہا تھا اور آج بزدلوں کی جماعت کو نہیں کہا, مجاہدین کی جماعت کو کہا تھا. آج ہم مجاہدین کی جماعت کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں, سیلف ڈیفنس نہیں کر سکتے ہیں, ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. یہ وقت آنے والا نہیں ہے, یہ وقت آنے والا نہیں ہے. آج سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے, چوکن نہ ہونے کی ضرورت ہے. آج دھرنا دیا جائے گا کلیکٹر آفس پر, ایک عالم دین کو اریسٹ کیا گیا بنا قصور, ایسے ہی اٹھا لیا بس تو انکوائری کے نام پر, تو وہ دھرنے میں ہم بھی شامل رہے, دوستو احباب کو بھی شامل ہے. آج اگر مفتی عبدالسمیع کے وقت امت خاموش بیٹھی تھی, انہوں نے انظر شاہ صاحب کو اٹھایا. انظر شاہ صاحب کے وقت امت خاموش بیٹھی ہے, انہوں نے شیخ الحدیث کو اٹھایا. جب امت خاموش بیٹھی ہے, آج انہوں نے مولانا کلیم صدیق کو اٹھایا. عمر گوتم صاحب کے وقت امت خاموش بیٹھی ہے, اسی لیے کلیم صدیقی صاحب کو اٹھایا. اگر امت وہاں بولتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی. امت کو بیدار ہونا ضروری ہے. یہ مت سمجھو کہ ہمارے علاقے کے عالم کو نہیں اٹھایا, ہم بڑے سکون میں ہیں. آگ وہاں لگی ہے, چنگاری یہاں تک آئے گی, یہاں لگی ہے وہاں تک جائے گی. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اللہ کے نبی نے کہا المسلمون کجسد واحد, ایک جسم کے مانند ہے. آج ہم ایک جسم بنے ہوئے, شرم آنی چاہیے. ایک جسم بنے ہوئے آج ہم, ایک جسم کوئی کہہ نہیں سکتا ہمیں دیکھ کر. ایک جسم کیا, ایک خاندان کے لوگ ایک جسم نہیں بنے ہوئے ہیں. اسی لیے محبتیں اپنے آپ میں بانٹو, اپنے آپ سے لڑنا چھوڑو, اپنوں سے لڑنا چھوڑو. اپنے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں سوچنا سمجھو. وہ دور بڑا خطرناک ترین دور رہے گا. اگر ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں جمنا ہوگا, استقامت سے ڈٹنا ہوگا. آج ہمیں کفار کے سامنے جمنا ہوگا, حکومت کے سامنے جمنا ہوگا. چاہے ہماری گردن کٹ جائے, خون کا آخری قطرہ گر جائے, نہ کفریہ جملہ ہمارا نوجوان لے گا, نہ ہم مذہب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ایک مسلمان ہزاروں کفار کے لشکر کے لیے کافی ہے, یہ بتانا ضروری ہے. لیکن پہلا قدم اٹھاؤ تو صحیح, اپنا جذبہ بتاؤ تو صحیح, اپنی ہمت بتاؤ تو صحیح, پھر اللہ تمہارا حامی و ناصر اور مددگار ہے. اگر اللہ مدد نہ کرے اس عالم کی گردن کاٹ دینا. اگر ایک قدم اٹھاؤ, اگر اللہ مدد نہ کرے اس عالم کو سولی پر لٹکا دینا جو آج جمعہ میں منبر پر کھڑے رہ کر بات کر رہا ہے. میں یہ گارنٹی اور دعوے سے کر رہا ہوں, اس امت کو ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, اس امت کے نوجوان کو ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو مجھے سولی پر لٹکا دینا.